ہمارا سلسلہ آپ حضرات کے سامنے جمعہ کے بیان اور درس کے اندر آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف گوشے، مختلف پہلو، مختلف موتی، مختلف باتیں، مختلف احکامات ذکر کرنے کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے میں نے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں مہمان نوازی کے احکامات، میزبان کے کرنے کے کام، مہمان کیسے بننا ہے، یہ تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے۔ آج کے خطبہ میں ہم ذکر کریں گے کہ میرے آقا کی زبان نبوت سے اسلام کے اندر عورت کے حقوق کیا بیان کیے گئے ہیں، عورت کو اسلام نے کتنی آزادی دی ہے، کتنے حقوق دیے ہیں، مقام عورت کا کیا ہے، حقوق عورت کے کیا ہیں، عورت کی رائے کو کتنا حق شریعت نے دیا، اور عورت کی تعلیم کتنی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے۔ یہ چند ایک مختصر سی باتیں میں آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں کہ اپنے خطبے کے ابتدا ہی کے اندر ذکر کر دوں کہ آج کے ہمارے عنوانات کیا ہیں۔ ویسے تو یہ عنوان اتنا لمبا چوڑا ہے کہ اس کے اوپر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، ہمارے پاس ٹوٹل گنتی کے 20 منٹ ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان 20 منٹ کے اندر اپنی بات کو پورا کرنے کی کوشش کر سکیں۔ الحمدللہ مسلمانوں کا ذوق شوق بھی بہت زیادہ ہے، یہ 20 منٹ بھی بہت بھاری لگ جاتے ہیں بعض لوگوں کو، اور بعض لوگوں کا ذوق ماشاءاللہ بڑا اچھا ہوتا ہے، ان کی چاہت ہوتی ہے کہ بات چلتی چلی جائے۔ بہرحال سب سے پہلی بات کہ اسلام نے عورت کو عظمت کیا دی ہے، یہ بات تو آپ حضرات کے بالکل سامنے ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے، تاریخ کے اوراق کو کھنگالیں کہ اسلام سے پہلے عورت کی عزت، مقام اور اس کو کسی بھی قسم کی معاشرے میں حیثیت حاصل نہیں تھی۔ یوں سمجھ لیجئے، ایک عرفی لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ یوں سمجھ لیجئے عورت کو ایک ٹیشو پیپر سمجھا جاتا تھا، استعمال کیا اور پھینک دیا۔ عورت بیچاری کو اتنا یوں کرو کہ ڈی ویلیو کیا جاتا تھا کہ اس بیچاری کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگود کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کے عورت کو مقام بڑے دیے۔ اچھا ایک بات ہے کہ اسلام نے عورت کی عزت اجاگر کی، اور میں دوسرا جملہ آپ کے سامنے کہنے لگا ہوں، عقل سلیم رکھنے والا، فطرت سلیمہ رکھنے والا باشعور مرد، اسلام کے احکامات تو اپنی جگہ عظمت والے ہیں نا، میرے جملے پہ غور کرنا، باشعور مرد جو ہوگا، عقل سلیم رکھنے والا، فطرت سلیمہ رکھنے والا مرد، اس کی فطرت میں یہ بات ہوتی ہے کہ عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ بعد میں پھر اسلام کا حکم مل جاتے، نور علی نور ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا عجیب زبردست قسم کا واقعہ لکھا ہے۔ میں نے جملہ ذکر کیا کہ فطرت سلیمہ رکھنے والا، عقل سلیم رکھنے والا مرد عورت کو عزت دیا کرتا ہے۔ زمانہ اسلام سے بہت پہلے کی بات ہے، ابھی آفتاب نبوت طلوع نہیں ہوا تھا، ابھی میرے آقا کے سورج کے طلوع ہونے کی کرنیں پھیلی نہیں تھی، ابھی میرے آقا کی نبوت کا روشنی پھیلی نہیں تھی۔ ایک شاعر ہے، تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ اس شاعر کا نام ہے فرزدق شاعر ہے۔ اس شاعر، عربی کا شاعر ہے، بڑا مشہور شاعر ہے، اس کا دادا، اس کا نام ہے صعصعہ۔ اس کا اونٹ گم ہو جاتے ہیں، یہ اونٹ تلاش کرتے کرتے جنگل کے اندر کرتے کرتے دور نکل گیا۔ رات کا وقت ہے، ایک ایسی جگہ پر پہنچا کہ پورے محلے وقوع پہ جنگل کے اندر ایک خیمہ لگا ہوئے، خیمے کے باہر ایک نوجوان بیٹھے، اس نوجوان نے آگے آگ جلائی ہوئی ہے، سردی کا موسم ہے، اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہاتھ سیک رہے ہیں۔ اب یہ جاتا جاتا، عرب کے لوگ تھے، مہمان نواز تھے، مہمانی نہیں دیکھتے تھے کہ میں اس کو پہچانتا ہوں یا نہیں پہچانتا، مہمان نوازی کیا کرتے، گھٹی میں شامل تھا۔ یہ شخص گیا اس کے پاس، جا کر کہتے ہیں میں جا کر ساتھ بیٹھ گیا۔ ساتھ بیٹھنے کے بعد میں نے اس سے سلام کلام اس دور کے مطابق جو بھی ہوگا کیا، اور اس کو اپنی آنے کی غرض بتائی۔ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اونٹ تلاش کر رہا ہوں، سردی کا موسم ہے، میں آج کی رات آپ کے اس حجرے میں مہمان بن کے رہنا چاہتا ہوں، رات گزاروں گا، صبح ہوگی میں چلا جاؤں گا۔ کہتے میں نے اس سے بات کر لی، پھر میرے ذہن کے اندر بات آئی، خیمہ ہے،
سردی ہے، یہ بندہ خود خیمے سے باہر کیوں نکلا بیٹھا ہے؟ آگ جلا کے اس کے اوپر ہاتھ سیک رہے، اندر بھی تو بیٹھ سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ سردی کے عالم میں آپ باہر خیمے کے اندر، خیمے سے باہر کیوں نکلے بیٹھے ہو؟ تو میں جواب ابھی وہ مجھے دیتا تو میں معاملہ پس منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نوجوان نے ابھی بلند آواز سے خیمے میں اندر آواز دی، اندر سے آواز آئی، عورت کوئی درد سے کراہ رہی تھی، اس نے آواز دی اور آواز دے کر کہا اپنی بیوی کو، اے میری بیوی، میں جانتا ہوں تیری ڈیلیوری کا وقت قریب ہے، زمانہ جاہلیت کی بات ہے، اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو مجھے آواز دے کر خوشخبری بھی دینا اور اطلاع بھی کرنا، اگر تیرے پاس بیٹی پیدا ہو تو مجھے اطلاع دینے کی ضرورت نہیں، خیمے کے دوسری جانب سے نکلنا، گڑا تیار ہے، اس کو فوراً گڑے کے اندر ڈال آنا۔ میں بڑا حیران ہوا، زمانہ جاہلیت تھا، اس نے اپنی جاہلیت زمانے کے اعتبار سے اپنا کام پورا کیا، پہلے سے گڑا تیار کر کے رکھے۔ میں بھی انتظار میں تھا، تھوڑی دیر گزری، اندر سے آواز آئی کہ آپ کے گھر میں بیٹا نہیں بلکہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ ساسا کہتے میں حیران ہو گیا، اب بیٹی پیدا ہوئی، اس نے تو کہا زندہ درگود کر دینا، اب معاملہ پتہ نہیں کیا ہونے والے۔ کہتے اس نے کہا اچھا جب بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے کہا تھا گڑے میں ڈال دینا، جاؤ گڑے میں ڈالو۔ ساسا کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے نہ ڈالو، آپ نے تو اس کو زندہ درگود ویسے ہی کر دینے۔ میرے جملے پہ غور کرنا جو میں نے پہلے ذکر کیا، عقل سلیم جس کو میرا رب دیتا ہے، طبیعت اچھی دیتا ہے، مردانگی اس کو کہتے ہیں کہ وہ عورت کی عزت کیا کرتے ہیں، بچی کو پیار کرتے۔ کہنے لگے میں کھڑا ہو گیا، اے نوجوان، تو نے بیٹی کو تو اپنی زندہ درگود کرنا ہی ہے، چل یوں کر ایک سودا کر لیتے ہیں، سودا یہ ہے کہ تو بچی کو قتل نہ کر، میں آیا اونٹ ڈھونڈنے تھا، وہ تو ملے گا یا نہیں ملے گا، تو سودا یہ کر لے، یہ بچی میرے حوالے کر دے، میں ایک اونٹ اس کے عوض تجھے دے دیتا ہوں۔ اندھے کو کیا ملنی چاہیے؟ دو آنکھیں، بھوکے کو تو دو روٹیاں ہی چاہیے، وہ تو پہلے ہی بچی کو مارنے کے لیے تیار، تو اسے اونٹ مل گیا۔ کہتے میں نے اس سے بچی خریدی اور بچی خرید کے اپنے گھر آ گئے۔ اس کے بعد زمانہ جاہلیت ہے، میں نے ترتیب بنا لی، اعلان کر دیا آج کے بعد جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہونا وہ اپنے رسم و رواج سے تنگ آ کے بیٹی کو زندہ درگود نہ کرے، مجھے اطلاع کرے، مجھ سے اونٹ لے لے اور بیٹی مجھے دے دے۔ میں بیٹیاں لیتا گیا، اونٹ دیتا گیا، یہاں تک کہ جب میرے پیغمبر کے سر کے اوپر تاج نبوت رکھا گیا اور اس تاج نبوت کی روشنی پھیلتی چلی گئی، جب میرے آقا کی تعلیم بڑھتی چلی گئی، جب میرے پاس تعلیم پہنچی اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا نا، رب کعبہ کی قسم میرے گھر میں 300 بچیاں پرورش پا رہی تھی۔ یہ زمانہ جاہلیت ہے جس کو عقل سلیم۔ اب یہ اسلام کے اندر تو پھر واقعی بات آ گئی ہے کہ بیٹی کو میرے رب نے بڑا مقام عطا کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ عزت کرتے، درگود کرنے والے بھی تھے، عزتیں کرنے والے بھی تھے، اس کا بہت بڑا اجر ہے، اس کا بہت بڑا۔ آپ علیہ السلام نے عورت کا مقام سمجھانے کے لیے بے شمار احادیث مبارکہ بیان فرمائی۔ ان احادیث کو میں بعد میں بیان کرتا ہوں، ذرا آپ جچا تلا ایک نچوڑ تو سمجھے نا۔ عورت کی عزت اور مقام کے لیے خدا کی قسم اتنی بات ہی کافی ہے کہ آخری پیغمبر کے گھر میں میرے رب نے بیٹے بھی دیے تھے، بیٹیاں بھی دی تھی، لیکن میرے پیغمبر کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، ایک بیٹا بھی میرے پیغمبر کا جوانی تک نہیں پہنچ سکا۔ سارے بیٹے بچپن کے اندر فوت ہو گئے۔ ہاں، بیٹی کی عظمت دیکھیں، میرے رب نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ پوری چار بیٹیاں پیغمبر کے گھر میں دی بھی ہیں، پرورش بھی کرائی ہے، جوانی کی دہلیز کو قدم بھی رکھا، اور چاروں کے چاروں کا میرے آقا کے گھر سے نکاح بھی ہوا ہے۔ اور یہ تعلیم دے کر میرے پیغمبر نے بتایا ہے، لوگوں سنو، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہونا وہ اپنے چہرے کے اوپر پریشانی نہ لائے، یہ مت سمجھے کہ یہ بیٹی غیروں کی امانت ہے، پرورش میں کروں گا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، ان کو جب دیتے تھے بتایا جاتا تھا نا بیٹی پیدا ہو گئی تو ان کے چہروں پر سیاہی آتی، مسلمان ایسا نہ کرے۔ آقا فرماتے تیرے گھر میں بچی پیدا ہو
ایک ہو جائے، دو ہو جائے، تین تک کی روایتوں میں آتا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ ان کی تربیت تم کرنا، پرورش تم کرنا، اچھے انداز سے پالنا، اور پال کر کے بھلے انداز سے اپنے گھر سے رخصت کرنا۔ ان کو رخصت کرنا تمہارا کام ہے۔ کل قیامت والے دن ایسا بندہ اور میں اپنے رب کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں۔ آپ مقام دیکھیں نا، آپ بیٹی کا مقام دیکھیں۔ میرے آقا نے، آپ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات بڑے مشہور، میرے آقا کے گھر کے اندر جب بھی کبھی جناب فاطمہ الزہرا، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تشریف لاتی تھی، میرے آقا کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے میرے آقا صرف استقبال نہیں کرتے، آگے بڑھ کر کے اپنی بیٹی کا محبت سے ہاتھ پکڑتے اور ہاتھ کا بوسہ دیا کرتے تھے۔ یہ بیٹی کا مقام میرے آقا نے بتایا۔ اور اس سے بڑی وہ والدین سنے جنہوں نے اپنی بچیوں کی شادیاں کر دی ہیں، خصوصاً وہ والدین سنے کہ جن کی بچیاں آ کے سسرال کی شکایتیں لگاتی ہیں، پھر باپ غصے کے اندر آ کے کہتے ہیں اچھا ان کی اتنی جرت، میں ان کی ٹانگیں توڑ کے رکھ دوں گا، تو نے ان کے گھر میں کام نہیں کر۔ میرے پیغمبر کی تربیت بھی دیکھ۔ آ گئی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانی دور سے بھر کے، اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے پانی بھر کے لاتی تھی۔ پانی جو بھر کے لے کر آتی تھی، مشکیزے کو رسی سے باندھتی، وہ رسی اپنے سینے کے اوپر یہاں رکھتی، وہ مشکیزہ پیچھے ہوتا، تو وہ رسی کی رگڑ لگ کے نا یہاں سینے پہ نشان پڑ گیا تھا۔ اور ہمارے تو کوئی عورت اتنی مشقت اٹھا ہی نہیں سکتی، ہم تو آرڈر دیتے ہیں جناب حشمت صاحب کل آٹا پسا ہوا گھر ہونا چاہیے، نہیں تو تیری خیر کوئی نہیں ہے، حشمت صاحب نوکری چھوڑنی پڑے چھوٹ جائے گی، گھر میں آٹا ضرور پہنچانا ہے۔ وہاں کیا ہوتا تھا، آٹا تازہ اپنے ہاتھ سے چکی میں پیسا جاتا، چکی میں پیسنے کے بعد گوندا جاتا، گوند کے روٹی بنا کے کھلائی جاتی تھی۔ اتنی مشقت ہماری بچیاں کر لیں گی؟ چکی چلانے کے ساتھ ساتھ نا کائنات کی شہزادی کے ہاتھ کے اندر نشان پڑ گئے تھے۔ آئی پیغمبر کے گھر میں، شادی ہونے کے بعد تشریف لاتی ہیں، اب آتی ہیں تو آتے ہوئے ابا سے بات کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ عموماً بیٹیاں والد سے فرمائش کم کرتی ہیں، والدہ سے ذرا کلوز ہوتی ہیں تو والدہ کے ذریعے والد تک بات پہنچاتی ہیں۔ اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے آگے کہتی ہیں میں آئی تو اس لیے تھی کہ اپنے ابا سے فرمائش کروں، لیکن کیا کروں، ہمت نہیں ہو رہی، میں بات کروں، آپ میرا ذرا پیغام دے دیں۔ کیا پیغام ہے؟ دیکھیں ذرا میرے ہاتھوں کی حالت دیکھیں، چکی چلا چلا کے نا میرے ہاتھوں میں نشان پڑ چکے ہیں، میرے سینے کے اوپر نشان پڑا ہوا ہے، آپ ذرا میرے ابا سے درخواست کر دیں گی، اب جب مال غنیمت کے اندر غلام آئیں گے نا، ان غلاموں کے اندر سے کوئی ایک غلام یا کوئی ایک لونڈی تو مجھے دے دیں جو میرے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا شروع کر دے۔ آج کا باپ ہوتا نا، وہ غلام کی بات بعد میں سنتا، پہلے میری بیٹی کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں، ایسی کی تیسی ہے تیرے خامندگی، میں یوں کر دوں گا، تو نے واپس، یہ ہے، یہ ہمارے معاشرے ہے۔ لیکن آپ نے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں، میرے آقا خدا کی قسم غصہ نہیں ہوئے، تربیت کا انداز دیکھیں، آقا نے چہرے کے اوپر بل نہیں ڈالا، میرے آقا نے کیا فرمایا، اچھا بلاؤ فاطمہ کو، بلایا گیا، میرا بیٹا آپ مجھ سے غلام کی بات کر رہے ہیں، چاہتے تو رب کعبہ کی قسم غلاموں کے انبار لگا دیتے، چاہتے تو کائنات کی ہر چیز کو اپنی بیٹی کی خدمت میں لگا دیتے، لیکن میرے پیغمبر نے تربیت کی، بیٹا گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کرنا یہ عورت کی شان ہے۔ آپ غلام لینے کے لیے آئی ہو، میں آپ کو غلام تو نہیں دیتا، ایک مشورہ ضرور دیتا ہوں، ایک بات ضرور بتاتا ہوں، ابا بتائیے نا، بیٹا گھر کے کام کاج کرتی چلے جانا، رات کو سونے سے پہلے بستر کے اوپر بیٹھ کر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سونا تیرا کام ہے، اور تیرے نام اعمال میں نیکیوں کے انبار لگا دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ یوں نہیں کہا کہ ہاں یہ تربیت تھی نا، اصل میں یہ ایک واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، اس سے تربیت ملتی ہے۔ باپ کے سامنے بیٹی شکایت کرے نا، باپ کا یہ حق نہیں ہے کہ اپنے والد پدری شفقت تو ہوتی ہے، اس شفقت میں آ کے بیٹی کے بارے میں جناب سسرال کے اوپر چڑھ جائے، نا 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 نا، بیٹی کو تربیت دے، آپ سسرال میں گئی ہیں، کام تو آپ کو کرنا پڑے گا، پھر اس کو بھلے انداز سے سمجھائے، ترغیب دے، اس کا گھر بسانے کی کوشش کرے، بگاڑنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ تھی میرے آقا کے زمانے کے اندر عورتوں کی، ایک عورت ذات، بیٹی کی، بیوی کا ایک مقام کیا تھا۔ اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسلام نے عورت کی تعلیم کے اوپر پابندی نہیں لگائی ہے۔ کاش آج کے مسلمان کو انگریزی کتابوں سے فرصت ملنے کے ساتھ ساتھ
احادیث کی کتابوں کے ساتھ جوڑ ہوتا نا، کوئی ربط ہوتا، تو خدا کی قسم آپ کو پتہ چلتا کہ حدیث کی جب ہم کتاب پڑھاتے ہیں نا، آپ بخاری شریف اٹھا لیں، مسلم شریف اٹھا لیں، کوئی بھی، جب آپ کو جہاں پہ روایت ملے گی نا، اس روایت کے اندر جو روایت کا درجہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے نا، وہی درجہ صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات کا بھی ہوگا۔ جو درجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کرنے کا ہے نا، وہی درجہ ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ یعنی فرق نہیں ہے، علم حاصل کرنے کا میرے آقا نے ایک باقاعدہ ذوق دیا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں میرے آقا کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو بڑے بڑے علمی مراکز بنے تھے نا، ان علمی مراکز کے اندر سے ایک مرکز جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ بہت چھوٹی سی عمر کے اندر بیوہ ہو گئی تھی، شادی تو ٹوٹل 9 سال کی عمر میں ہوئی، لکھنے والوں نے لکھا 17 سال کی عمر میں یا 19 سال کی عمر میں ٹوٹل بیوہ ہو گئی تھی۔ میرے آقا دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ اب آقا کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 40 سال باقاعدہ علم دین پر محنت کی۔ امام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ میری زندگی میں کسی صحابی کو پیش نہیں آیا کہ ہم عائشہ کے در اقدس پہ گئے ہوں اور ہمیں اس کا علمی جواب نہ ملا ہو۔ یہ عورتوں کا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا، ان کی والدہ، امام شافعی صحابہ سے بڑے بعد کے ہیں، توجہ کرنا، توجہ، ان کی والدہ اور کسی اور عورت دونوں کو ملا کے نا کسی مقدمے میں قاضی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ توجہ کرنا، بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں، ہماری عورتوں کو بھی، ہماری بچیوں کو بھی کیا اتنی علمی استعداد ہے؟ کوئی مقدمہ پیش ہو گیا، جج نے اپنے اصول و ضوابط کے مطابق دونوں عورتوں کو سامنے کہا، ان کی گواہی ہونی تھی، کہا میں تم دونوں کی گواہی اکٹھی نہیں لیتا۔ عورتوں نے پوچھا کیوں؟ کہا میں دونوں کی گواہی الگ الگ کمرے میں لوں گا، دونوں سے الگ الگ کر کے لوں گا، میں دیکھوں کہ تم دونوں کے بیان ایک ملتے ہوں گے تو تم دونوں سچی ہیں، اگر تمہارے بیانوں میں الگ الگ کوئی فرق ہوا نا تو تم دونوں سچی نہیں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کھڑی ہوگی، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ کہا میرے رب نے قرآن کے اندر کہا اما ان تضل احداہما فتذکر الاخری، ایک مرد کی گواہی کے برابر 2 عورتوں کو حکم دیا ہی اسی لیے کہ اگر ایک گواہی کے اندر بھولے گی تو دوسری اس کو یاد کروا دے گی۔ جب رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک بھولے گی تو دوسری یاد کروا دے گی، آپ کون ہوتے ہیں ہم سے الگ الگ لینے والے، الگ الگ بیان دینے والے؟ قاضی وقت بھی پھر جناب والا اس دور کا قاضی تھا نا، قرآن سامنے آیا، ان کی اوصاف تھے، کانا واقفاً عند کتاب اللہ تعالی، رب کا قرآن سامنے آ جاتا نا اسی وقت خاموش ہو جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں آتے، ممبر پہ بیٹھے اس دور میں، نکاح کی محفل آج ہمارے ہاں بھی ہے، میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں، ذکر سمجھیے گا ذرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھا لوگ نا حق مہر کے اندر بہت زیادہ غلو کرنے لگے، مہنگے مہنگے حق مہر باندھنے لگ گئے۔ کوئی لوگ جناب والا کروڑوں میں حق مہر باندھ دیتے، پھر دینا نہیں پڑتا، دیا نہیں جاتا، یہ بڑا ظلم ہوتا ہے۔ حق مہر کے بارے میں شرعی طور پہ اصول یہ ہے، اتنا طے کرنا چاہیے جو مرد کے مالی وسعت اور حالات کے مطابق ہو، جو وہ دے سکے، اتنا کم بھی نہیں کرنا چاہیے کہ لڑکی اپنی ہم عمر عورتوں میں بیٹھ کے، ہم عمر سہیلیوں میں بیٹھ کے شرم محسوس کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب والا کہ حق مہر جو ہے نا مہر فاطمی باندھ دیتے ہیں، پوچھا گیا مہر فاطمی کتنا؟ 32.5 روپے باندھ دیں۔ او یار 32.5 روپے کا تو ایک چج کا چائے کا پیالہ نہیں ملتا آج کے دور میں، آپ ایک لڑکی کا حق مہر باندھ رہے ہو، یہ نہیں ہے شرعی طور پہ اصول اور ضابطے ہے۔ کسی موقع پہ انشاءاللہ پورا جمعہ اسی کے اوپر لگائیں گے، تفصیل سے آپ کو بتائیں گے، اصول ذہن میں رکھ لے۔ حق مہر اتنا ہونا چاہیے کہ جو مرد کی وسعت کے مطابق جو دیا جا سکے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حق مہر باندھ لیا تو دینا نہیں پڑے گا، نہیں، ایسا بات نہیں ہے، ذمے میں قرض ہوتا ہے مرد کے، یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، اعلان کیا آج کے بعد کوئی شخص بھی 400 درہم سے کم حق مہر نہیں باندھے گا۔ ایک درہم تقریباً 3.5 ماشے کا ہوتا ہے، اب اس کے مطابق آپ دیکھ لیں 12 ماشے کا میرے خیال میں 1 تولہ ہوتا ہے، کیسے سلیم امین صاحب ایسی ہے نا، 12 ماشے کا غالباً 1 تولہ ہوتا ہے، پھر تولے کے مطابق آپ آج کے دور کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ ریٹ کیا ہوگا، بہر 400 درہم۔ ایک مسجد سے نکلے خطبہ دے کے، باہر دروازے پہ عورت کھڑی تھی، عورت نے کہا جی آپ نے قرآن کے خلاف فیصلہ دیا ہے، علمی بات بتا رہا ہوں کہ عورتوں میں کیا تھی، آپ نے میں نے کیسے قرآن کے خلاف بات کر دی، آپ ہمارے حقوق کے اوپر کیسے پابندی لگا سکتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ 400 درہم سے زیادہ کوئی حق مہر نہیں ہو سکتا، کہا میں نے کہا ہے، کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کے اندر ہے وَآتِيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا،
اللہ کا قرآن تو کہتا ہے کہ مرد اگر راضی ہو کر اپنی بیوی کو سونے کا پہاڑ بھی دے دینا، دینے کے بعد اسے واپس مانگنا، یہ مردانگی کے خلاف ہے۔ اب جب مرد سونے کا پہاڑ دینے کا حکم میرا رب فرمایا دینا جائز ہے تو دینے کی بات ہے نا۔ اگر دینا جائز نہ ہوتا تو رب کا قرآن کیوں کہتا؟ حضرت عمر، میں نے کہا نا صفات کیا تھی، کانا واقفاً عند کتاب اللہ تعالی، رب کا قرآن جب آ گیا تو فوراً اپنے جذبات کو موڑ دیا، وہیں سے واپس مڑے، اور واپس مڑنے کے بعد منبر پر کھڑے ہو کر اعتراف کیا، لوگوں مدینہ کی عورتیں مجھ عمر سے بھی زیادہ قرآن کو سمجھنے والی ہو گئی، قرآن کے اندر ایک حکم آیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، لفظ ہے حدیث میں، اصابت امرات و اخطا الرجل، درست عورت نے کہا غلطی مجھ سے ہوئی ہے، میں اب اپنی بات سے رجوع کر کے کہہ رہا ہوں کہ جو میاں بیوی آپس میں راضی ہو جائے وہی حق مہر طے کرنا جائز کہلائے گا۔ تو میرے جمعے کا بیان کا عنوان ان تمام ساتھیوں کے لیے دوبارہ ذکر کر رہا ہوں جو ابھی آئے ہیں اور گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا عنوان تھا کہ عورت ذات کو مقام شریعت نے کیا دیا ہے، میرے آقا نے عورت کو عظمت کیا دی ہے، عورت کی رائے کا احترام کیا ہے، معاشرے کے اندر عورت کو کس نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ زندگی رہی تو پھر کبھی موقع پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔